ایک صاحب کا سوال ہے، علماء سو کسے کہتے ہیں؟ علم دین کا حاصل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر کتاب و سنت میں اور قرآن و حدیث میں بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنی زندگی کو دین اسلام پر صحیح اور سچے طریقے سے چلانے کے لیے سیکھتا ہے تو بہت بڑے اجر کا اس پر وعدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے جس کا مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ذکر فرمایا ہے، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء او لیباہی بہ العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار، یعنی اگر کوئی آدمی اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ علماء سے اپنی علم کی وجہ سے بحث و مباحثہ کرے، یا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں پر علم کے ذریعے سے فخر کرے، یا اس کا مقصد علم سے دنیا کمانا ہو، تو پھر ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس نیت سے علم سیکھتا ہے تو یہ اس کے لیے وبال جان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے عالم کو جس نے ریاکاری کے لیے علم حاصل کیا ہوگا اور اس لیے لوگوں تک علم پہنچایا ہوگا کہ لوگ اسے بڑا عالم مفتی قاری کہیں، تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ لہذا اگر اس کا مقصد صرف دنیا ہے تو ایسا علم اس کے لیے وبال جان ہے، اور ایسا عالم ہی عالم سو کہلاتا ہے۔ لیکن عالم سو کو، علماء سو کو پہچان لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی کوئی خاص ڈیفینیشن اور تعریف نہیں ہے کہ آدمی اس کو صرف اپنے معیار کے مطابق جانچ لے اور پرکھ لے اور یہ رائے قائم کر لے کہ یہ علماء سو ہیں اور یہ صحیح معنی میں دین کے علماء ہیں۔ لہذا ہر آدمی اپنی مرضی سے یہ فیصلے نہ کرتا رہے کہ یہ عالم سو ہے۔ البتہ اگر کوئی عالم ایسا ہے کہ جس کا مقصد صرف علم سے یہی تمام تر چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا، تو پھر ایسے آدمی کے لیے علم یہ وبال جان ہے، اور ایسے لوگوں کو ہی علماء سو کہا جاتا ہے۔